جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے تحت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائد خادم حسین رضوی کے روح کو ایثار ثواب پہنچانے اور تعزیتی جلسے سے مرکزی مدینہ مسجد میں محمد ہاشم خان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی الحاج محمد سعید صابری تھے۔ تمامی عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خراج تحسین صد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسے یاد رکھا ہے جس نے حضور کی یاد کو ہمارے دلوں میں بھر دیا ہے۔ اور لوگ 3 دن لگاتے ہیں بڑے سے بڑے حادثے کو بھولنے کے لیے، کراچی میں خاص کر بڑے سے بڑا کوئی حادثہ ہو صاحب 3 دن سے زیادہ نہیں چلتا۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک بچہ مشہور ہوا تھا فیس بک پر، پھر ٹیلی ویژن پر، بڑی خوبصورت آواز تھی اس کی، ختم ہو گئی کہانی۔ ایک وہ چائے والا آنکھ والا آ گیا تھا نا، پھر ایسا لگتا کہ اور باقی آنکھ والے تھے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے اینکر صاحب؟ اچھا، خوبصورت، اللہ نے تو خوبصورتی سب کی رکھی نا آنکھوں میں۔ دیکھیں اللہ نے انسان کی آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں، سب کا ریٹینا الگ الگ ہے، آپ کا میری طرح نہیں، میرا آپ کی طرح نہیں۔ تو 3 دن سے زیادہ تو جناب ہم اچھی چیز کو یاد نہیں رکھتے، بڑے سے بڑے حادثے کو بھول جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں، خادم حسین رضوی کو یاد رکھا، یہ بڑی کمال کی بات ہے نا۔ شاہ احمد نورانی یاد ہے، کمال کی بات ہے۔ زمانہ گزر گیا، عبداللہ شاہ غازی یاد ہے، کمال کی بات ہے۔ کیوں؟ دنیا کی جتنی بھی نمونے بازیاں کر لیں صاحب، زمانہ صرف اسے یاد رکھے گا جو حضور کو یاد کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے سنگر آئے، گانے گاتے رہے، فحاشی پھیلاتے رہے، کوئی یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتا؟ بتاؤ، فصیح سہروردی کو کوئی بھولتا ہے؟ سید ہاشمی کو بھولتا ہے؟ نعت خواہوں کو بھولتا ہے؟ جو ہم سے گزر گئے ان کو بھولتا ہے کوئی؟ کیوں جناب؟ جو حضور کی بات کرتا ہے زمانہ اس کی بات کرتا ہے۔ اور ہم سب کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم سب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی شان میں رطب اللسان ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں۔ چونکہ ذکر صرف مقبولوں کا ہوتا ہے، مردودوں کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، تو جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی ان کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ اس بات کی یقینی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اور مقبول کیوں نہ ہوتے؟ علامہ اقبال جن کو وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہی علامہ اقبال کہہ کر جا چکے اور یہ فلسفہ سمجھا چکے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا ہے، اور تمام مخلوقات کی بارگاہ میں اگر سر بلندی چاہتے ہو، مقبولیت چاہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ کہا خدا کا طریقہ اور خدا کا فلسفہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس کے لیے لوح و قلم ہو جائیں تو ہمارے قلوب اس کی یاد میں کیوں نہ تڑپیں۔ آج جس شخصیت، جس عظیم ہستی کے لیے یہ صاحبزادہ صاحب نے پروگرام منعقد کیا ہے، میں اور آپ ان کی شان کیا بیان کریں گے؟ ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنے قد کو بڑا کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرما دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے حصے کا کام کر کر دنیا سے چلے گئے۔ اب ذمہ داری جو زمین کے اوپر ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے مزار پر بیٹھ کر خالی فاتحہ پڑھنی ہے، ختم خواجگان پڑھنا ہے، ختم غوثیہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اصالِ ثواب کرنا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کا ویژن کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، وہ کیا چاہ رہے تھے اس زمین پر، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ وہ زندہ ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیا قوم پرستی میں زندگی گزارنی ہے؟ کیا سیکولر قوتوں کا ساتھ دینا ہے؟ یا خادم رضوی صاحب جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو ثواب ملے گا، تو پھر ان کا ویژن کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں اور قانون ابو جہل کا مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، پوری پاکستان کی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجا جائے
اور اب زمینی حقائق یہ ہو رہے ہیں جہاں سے دین چلا تھا، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے پاکستان آتے ہیں تو اتنے لمبے لمبے جبے ہوتے ہیں، آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عاشق رسول سے اپنے عشق کے اظہار کا جو ذریعہ بنایا وہ انتہائی قابل تقریر نمونہ ہے۔ دراصل حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ فوراً بام عروج پر آئے، اپنی علمیت سے، اپنے فلسفے سے، اپنے عشق رسول اللہ کی ڈوب کر آپ نے امت مسلمہ کو اور سنیت کو اور عوام اہل سنت کے اندر جو بیداری پیدا کی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم عالیہ، علامہ ازہری اور دیگر اکابرین نے عوام اہل سنت میں جس طرح سن 1970 کے اندر بیداری پیدا کی، بعینہ ہی حضرت خادم حسین رضوی نے وہی بیداری عوام کے اندر دوبارہ سے پیدا کر کے ان کے اندر جینے کا سلیقہ پیدا کر دیا تھا۔ نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام عطا فرما دیتا ہے، اور جو نبی کی محبت کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، یاد رکھیے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس کے نام کے ساتھ پیر لگا ہو کہ نہ لگا ہو، عالم لگا کہ ہو کہ نہیں لگا ہو۔ بھئی مثالیں دینے کے لیے میرے پاس وقت، مختصر بات، عالم لگا ہو کہ نہیں لگا ہو، لیکن عشق رسول میں جو جیتا گئے مرتا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بھئی ممتاز قادری کوئی عالم تھوڑی تھا، ممتاز قادری کوئی عالم نہیں تھا، لیکن عشق مصطفیٰ میں جی رہا، عشق مصطفیٰ میں مر گیا۔ یاد رکھیے گا تحفظ ناموس رسالت جس نے بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کے لیے اپنی ہر شے قربان کر دی، تو یاد رکھیے گا اسے ایسا مقام ملا کہ آسمان سے فرشتے اس کو غسل دینے آ جاتے ہیں۔ بھئی میں جملے مختصر کہہ رہا ہوں، جملے مختصر۔ اب یاد رکھیے گا نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور میں جب آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہا، میں نے پڑھا کہ سن میں آپ جو پیدا ہوئے 54 میں پیدا ہوئے، اور 88 میں آپ نے مکمل تعلیم کر لی، اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کے لیے سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے استادوں میں عظیم شخصیات موجود ہیں، اور پھر جب یہ عظیم شخصیات نے درس دیا ہوگا تو عشق اور محبت کے جام پلائے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا یہ عشق اور محبت کے جام جب ہی پی سکتا ہے جب یہاں کا دل پاک ہو، یہاں کا دل صاف ہو۔ بھائی مجھے بتائیے نا، اگر پیالہ ہی گندا ہو اس میں جتنا دودھ ڈال دو تو کیا اچھا ہو جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو جائے، بلکہ وہ دودھ کو بھی گندا کر دے گا، اور جب پیالہ صاف ہو تو دودھ بھی صاف ہی رہتا ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو نبی کی ناموس کے لیے وقف کر دیا۔ میں ایک تقریر کو سن رہا تھا، اور قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جذبات، جوش، ولولہ دکھانے کے بعد آپ نے فرمایا میری خواہش و تمنا یہی تھی کہ یہ تقریر آخری ہو جائے، مجھے کوئی اٹیک آ جائے، میری رگ پھٹ جائے۔ اس طرح کے جملے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ نبی کے ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ میں قربان جاؤں، وہ نیشنل پارک کے علماء، جو 63 علماء شہید ہوئے، وہ نبی کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ مرنا سب کو ہے، کوئی ایسا تو بتا دے کہ جو کہے کہ میں مر نہیں سکتا، مجھے بتائے، ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کوئی بڑا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سب نے مرنا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو نبی کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائے؟ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں مسجد میں کھڑا ہوں، صحیح نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا جو تعارف ہے ان سے جو میری شناخت ہوئی ہے وہ گزشتہ 5-6 دن کی ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور ان 5-6 دن کا مطالعہ، تجزیہ، مشاہدہ یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا جنازہ کیسے ہو گیا؟ یار ابھی تو 4 سال ہوئے ہیں۔
سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کرنے والے کا کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں. چکا دیا اس دنیا میں، چکا دیا، دے دیا اس دنیا میں کہ جاؤ یاد کرو گو، دنیا یاد رکھے گی. چکا دیا حساب اللہ کے رسول نے. یہ ہے جنازہ اس لیے اتنا بڑا، اس صدی کا. اس سے بڑا عاشق رسول آپ نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے. یہ میں 5 دن کا مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ تو 4 سال 5 سال کے مشاہدہ رکھنے والے ہیں، سچی بات کر رہا ہوں میں. یہ 5 دن کا مشاہدہ کہ اتنا بڑا عاشق رسول اس صدی میں ہوا ہی نہیں، دکھا ہی نہیں سکتے آپ. اور یہ مشاہدہ یہ میرا یہ اس کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے تعارف ہوا ہے، یہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس سے بڑا عاشق رسول دکھا ہی نہیں سکتے آپ اس صدی میں. جو خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ناموس کی، آپ کی نبوت کی، آپ کی ختم نبوت کی جو خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے. اندازہ نہیں تھا مجھے کتنے بڑے عالم ہیں. ان 5 دنوں میں اندازہ ہوا کہ حافظ قرآن ہیں، حافظ حدیث ہیں اور حافظ اقبال ہیں. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ناگوار نہ گزرے تو ایک بات کہ ہمارے جو پنجاب کے علماء ہیں، بہت کم علماء ہیں جو اردو شعر کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے پہلا پنجابی عالم دیکھا اور سنا ہے جو نہ صرف یہ کہ اقبال کو، نہ صرف یہ کہ رومی کو، بلکہ جتنے بھی شعراء ان کو اتنی روانی سے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے سنا ہی نہیں کسی کو اس طرح سے اردو شعر یا فارسی شعر پڑھتے ہوئے. اندازہ یہ ہوا کہ فارسی کے بہت بڑے عالم تھے اور اقبال کے حافظ تھے، اقبال کے عاشق تھے. ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. ہماری حقانیت کا ثبوت جو ہے ہمارے جنازے دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جنازے، علامہ شاہ احمد نورانی کا بھی جنازہ آپ نے دیکھا. آپ نے جو ہے سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہ کا جنازہ بھی دیکھا، سید حمزہ علی قادری صاحب کا دیکھا، اور عباس قادری کا دیکھا، سلیم قادری کا دیکھا. اتنے لوگوں کے آپ نے جنازے دیکھے تو وہ خود عکاس ہوتے ہیں، اپنے شخصیت کے بھی عکاس ہوتے ہیں، اپنے دین کے بھی عکاس ہوتے ہیں، اور اپنی ان کے اندر جو دل کے اندر محبت ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگ در ذوق اس کے اندر آتے ہیں. کہ دین حق اے دوستو، دین حق اے دوستو حب نبی کا نام ہے. دین حق اے دوستو حب نبی کا نام ہے. ارے کر اطاعت مصطفیٰ کی، بس یہی اسلام ہے. رب کی عبادت تو چراغ، ارے رات دن کرتا رہے. حب نبی دل میں نہیں تو سب کے سب بیکار ہے. یہ جو فاقہ کش مومن ہے موت سے ڈرتا نہیں، فاقہ کش مومن موت سے ڈرتا نہیں، عشق محمدی اس کے سینے سے نکال دو. یہ جو اہل ایمان ہیں یہ بھوکے پیاسے بھی رہ لیں گے. انہیں فاقہ کشی اختیار کرنی پڑی تو یہ فاقہ کشی بھی اختیار کر لیں گے. لیکن اگر تم انہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو تو ان کے سینوں سے ان کے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال. اور ہمیں یہ سبق دیا گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہوگا. اس مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی اسے تھامے رہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو وہی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. جبکہ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کے صدر ملک کے معروف اینکر محمد عمر خان نے خصوصی خطاب کیا. کدھر لے کے جاؤ گے یہ دولتیں، کدھر لے کے جاؤ گے شان و شوکت، کدھر لے کے جاؤ گے یہ پروٹوکول؟ اور کیا یہ نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے تم کہ جب تم اوت لیتے ہو تو اس میں تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم پاکستان کے آئین سے وفادار رہیں گے،
تو پاکستان کا آئین کہہ تو رہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں فیصلے ہوں گے، اور پورا آئین قرآن کریم کی روشنی کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کیسے پھر اسلام کے خلاف اور نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ یہ مخلص نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی لگامیں ایسے پکڑی ہوئی تھی، یہ ذرا آگے کھینچتے تھے۔ اور آپ دیکھیں یہ آسیہ چلی تو گئی، یہ مسجد ہے، میری بددعا ہے، اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کینسر سے مرے گی، انشاءاللہ کینسر سے مرے گی، اور آپ لکھ لیں یہ طے ہے۔ یہ حکمتیں، مصلحتیں، یہ تمام تر چیزیں یہ سب اس دور کی نہیں ہیں، گزر گیا وہ تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تو یہ مقام کہ وہ کیکر کا پیڑ وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کے آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کیکر کا پیڑ اپنی جڑیں اکھاڑ کے چلتا ہوا آتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے، پھر واپس چلا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہونے لگ گئی وقت کے ساتھ ساتھ، تو جہاں آپ اپنی پشت لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو پھر اب وہ منبر بننے لگ گیا، اور پھر اب اس درخت سے ایک رشتہ جو ہے ختم ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے رونے کی، زاروں قطار رونے کی آواز سنی، اور وہ رو کس بات پہ رہا تھا کہ اب میرے پیارے رسول مجھ سے پشت نہیں لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اسے دلاسا دیا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ ایک بچے کی طرح اس درخت کو چپ کروایا۔ محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اونٹ اپنی شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اونٹ کہ میرا مالک مجھ پہ اتنا ظلم کرتا ہے، سب کی داد رسی کرتے ہیں، سب کی داد رسی۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے جسموں میں، دل میں، اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے کھانوں میں سما لیجئے، ہر جگہ سما لیجئے۔ اقبال نے فرمایا، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رختے بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، نغمہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں، دامن کوہ سار میں، میدان میں، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ارے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شانہ ورفانہ لکا ذکرک دیکھے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔